السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحابیات کے بارے میں۔ صحابیات، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 9th میں جو ہم نے پیٹرن فالو کیا تھا، جو چیزیں ہم نے 9th میں پڑھی تھیں، سیم وہی پیٹرن 10th کے سلیبس کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے صحابیات۔ تو صحابیات میں 3 صحابیات کا ذکر ہے: حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں کرنا یہ ہے کہ ان تینوں ٹاپک کو ہم نے ایک ہی ویڈیو میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی لیکچر میں ہم یہ کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان تینوں کا ایک ہی ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے، صحابیات والا، اور ایکسرسائز بھی ایک ہی ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ کہ ہم نے ان تینوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو اس میں جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ بنے گی ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ پیج نمبر 90 آپ کے سامنے رہے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حضرت ام ایمن کے بارے میں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ تو یہاں سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں ہم؟ تعارف۔ تو آگے آئے گا جی کنیت ام ایمن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کی رہنے والی تھی۔ حبشہ لفظ ہائلائٹ کرنے، اور نام اور کنیت دونوں لفظ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی۔ حضرت عبداللہ کی خادمہ ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگی۔ اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ بچپن میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہی پرورش کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو آپ کا نکاح لکھیں گے، ٹھیک ہے، ہائلائٹ کرنا ہے۔ کن سے نکاح ہوا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ۔ آگے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئیں۔ غزوہ احد میں شرکت کی۔ غزوہ احد میں ہائلائٹ کرنا ہے۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کی تیمارداری کرتی، اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی۔ تو یہاں ہم کیا ایڈنگ بنائیں گے؟ غزوات میں شرکت۔ غزوات میں شرکت۔ آگے ہے جی 11 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ 11 ہجری ہائلائٹ کرنا ہے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مغموم تھی۔ مغموم لفظ ہائلائٹ کرنا، مغموم کا مطلب غم سے نڈھال تھی، اور رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ فرمانے لگی یہ خوب ہے، یہ خوب معلوم ہے، اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زاروں قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اولاد لکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اولاد۔ تو آپ کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ پہلے شوہر سے تھے، ٹھیک ہے، دونوں بیٹے، وہ صحابی رسول تھے اور غزوہ خیبر میں شریک ہو۔ غزوہ خیبر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص محبوب تھے۔ حضرت اسامہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ نہایت جلیل و قدر صحابی تھے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ آخر میں آئے گا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں بھی روایت کی، ٹھیک ہے، حدیث روایت۔ حدیث روایت۔ اور آگے آئے گا جی آپ رضی اللہ عنہ نہایت عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت عزت کرتے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ام ایمن رضی اللہ عنہ میری ماں ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر ان کے مکان پر تشریف لے جاتے. ٹھیک ہے, یہاں تک کمپلیٹ ہے. اب دوسرا ٹاپک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی. دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے, نصیبہ اور ام عمارہ. آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا. قبیلہ بنو نجار ہائلائٹ کریں. تو ان کا بھی سب سے پہلے کیا بنائیں گے, ہیڈنگ تعارف. ٹھیک ہے, تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی. بیعت عقبہ میں کتنے, بیعت عقبہ لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. بیعت عقبہ میں 73 اور مرد اور 2 عورتیں شامل تھی. 73 جو لکھتے ہیں, یہاں میں لکھ دیتا ہوں آپ کے, اور آپ اپنی رائٹنگ میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ یاد کرنا ایزی رہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے. غزوہ احد میں شریک ہوئی. غزوہ احد لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اور نہایت بہادری سے لڑیں. وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, سینہ سپر ہو گئیں. اور کفار جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں ام عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے. احد لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا. حضرت ام عمارہ نے بیت رضوان, خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے, یہ والا تو یہاں الگ سے ہے. اچھا, غزوات میں شرکت. غزوات میں شرکت. اور آگے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش ہے. یمامہ جنگ ہم یہاں پہ ایک ہیڈنگ بنائیں گے, جنگ یمامہ. آپ کو یاد ہونا چاہیے, 9th میں بھی ہم نے ایسا پڑھا تھا. جنگ یمامہ, جو یہ جنگ مسلمہ کذاب لفظ ہائلائٹ کرنے کے خلاف لڑی گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق, یمامہ لفظ اور پھر آگے تیسرا جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے حبیب یا حبیب کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی. اپنے بیٹے کا نام حبیب یا حبیب ہائلائٹ کرنا ہے, خالد بن ولید ہائلائٹ کرنا ہے. جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کیا, بیٹا لفظ ہائلائٹ کرنے, کس کو شہید کیا تھا, بیٹے کو, تو انہوں نے منت مانی یا کہ یا مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی. یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں اور بہادری سے مقابلہ کیا. اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے, یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ لفظ ہائلائٹ کرنے. اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا. آپ رضی اللہ عنہ سے چند احادیث مروی ہیں. یہاں 2 چیزیں ہم ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں. ایک تو حدیث روایت اور دوسرا وفات والی بھی ہم کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ وفات و تدفین. وفات و تدفین بھی آ جائے گی آگے. تو آگے ہے جی اس جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ سے چند حدیث مروی ہیں. بس چند لفظ ہی یہ اس میں ایڈ کریں گے حدیث. اور آخر میں ہے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. 13 ہجری, مدینہ منورہ, جنت البقیع, یہ تینوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. یہاں تک کمپلیٹ ہے. یہ ہم نے 73 وہ نمبر لکھا ہوا تھا تو اسے ہم نے یوں لکھا. آگے لاسٹ والا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر. یہ کون ہے, حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسماء اور لقب ذات تو نکاتین ہے. یہاں بھی تعارف لکھیں گے اور یہ آگے اس کی ایکسپلین بھی آ جائے گی آپ کے لقب کی تعارف. اچھا, اور آگے ہے جی آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. آپ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 27 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. 27 لفظ ہائلائٹ کرنا ہے, ہجرت اور مکہ مکرمہ. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا تھا. تو یہاں پہ ہم ہائلائٹ کرنا ہے حضرت زبیر بن عوام کا نام اور ہیڈنگ ہم ایک ایڈ کریں گے نکاح کی. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی طرح قبول اسلام میں سبقت کی. سبقت لفظ ہے یعنی پہل کی. آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے والوں میں
18واں نمبر، 18واں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رفیق سفر تھے۔ رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا۔ نطاق، اب وہ ذات النطاقین کا جو لفظ ہم نے پڑھا تھا اس کی ایکسپلین ہے۔ نطاق یعنی کمر بند، جس کو عرب عورتیں کمر پر لپیٹتے ہیں، پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کا 2 کمروں والی، کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے ہے جی اگلے پیج پہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور قباء میں قیام کیا۔ قباء لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ان کو لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو گود میں لیا، گھٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ گھٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھٹی، جو فرسٹ بائٹ بچے کو دی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی۔ آگے جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کا ہر شخص متعارف ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد حجاز کے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، اس لیے تمام دنیا اسلام نے ان کی لبیک پر صدا پر لبیک کہا۔ عہد بنو امیہ ہائلائٹ کرنا ہے۔ عہد بنو امیہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے۔ کس میں؟ حضرت عبداللہ شہید ہوئے عہد بنو۔ حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف، 3 دن گزرنے، 3 دن لفظ ہائلائٹ کرنے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لٹکی تھی۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ آگے جی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نیک طبع خاتون تھی۔ یہاں ہم ان کے لکھیں گے جی نمایاں اوصاف۔ نمایاں اوصاف۔ آگے ہے جی کہ وہ نیک طبع خاتون تھی، حق گوئی ان کا خاص شعار تھا۔ حق گوئی لفظ ہائلائٹ کریں۔ حق گوئی کا مطلب سچ کہنا۔ نہایت صابرہ تھی، حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک ماہ کے لیے قیامت تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے جس عزم و ہمت اور صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حد درجہ خوددار، باہمت اور تواضع انکسار کی پیک کرتی ہیں۔ آخر میں ایک تو ہم ایڈ کریں گے حدیث روایات، اور پھر وفات، اگر تدفین کا بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے، وفات کی ہیڈنگ آ جائے گی۔ آگے ہے جی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 یعنی 56 احادیث روایت کی۔ ہائلائٹ کرنا ہے 56۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں وفات پہ، 73 ہجری ہائلائٹ کرنا ہے اور 100 سال کی عمر ہائلائٹ کرنا ہے۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک 3 ٹاپک ہے، حضرت ام ایمن، حضرت ام عمارہ اور حضرت اسماء۔ سب کی ایک ہیڈنگ فکس ہے، تعارف سب کا آتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کا ہے، پھر غزوات میں شرکت، یہ بھی کچھ صحابیات کا ہے، اولاد اور حدیث روایت، یہ سب کی ہے حدیث روایت کا۔ اور آگے ہے جی پھر ان کا تعارف، غزوات میں شرکت ان کا بھی ہے، جنگ یمامہ میں بھی گئی، آپ تشریف لے گئیں، حدیث روایت آپ نے کتنی کی، وفات و تدفین، ان کا بھی تعارف، نکاح ان کا بھی، اور نمایاں اوصاف حدیث روایت ان کی بھی ہے، اور آخر میں وفات۔ تو یہ کچھ چیزیں کامن ہیں، فکس ہیں، تو ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اسی بیس پہ ہماری ایکسرسائز بھی ہوگی اگلے لیکچر میں۔ یہی جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہ ہمارے لانگ میں پھر سے ہم اسے ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔